سورہ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے بلکہ قرآن مجید کی ہر جگہ سے تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ بلکہ قرآن پڑھنے کے علاوہ عام حالات میں بھی انسانی زندگی کے لیے اور انسانی فلاح کے لیے شیطان ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ المومنون میں اللہ رب العالمین نے مطلقاً بغیر کسی خاص حوالے کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے تمام امت کو کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور بار بار یہ کہتے رہو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا شیطان کے وسوسے سے۔ ہمزات، ہمزن اکسانے کو کہتے ہیں، شیطان کی طرف سے جو اکساہٹ ہوتی ہے، انسان کو غصہ دلانا، کسی معمولی بات کو زیادہ انداز میں پیش کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو غصہ دلانا اور اس سے ایسے کام کرانا جو انسانیت سے گرے ہوئے ہوں۔ انسانیت ایک بہت بڑا معیار ہے، انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا ہے، اور وہ شیطان کی اکساہٹ پر پھر وہ حرکتیں کرتا ہے جو وہ انسانیت سے خود اپنے آپ کو گرا لیتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں آئی ہے بات کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک شخص غصے سے بالکل لال پیلا ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کے جبڑے اس کے ماتھے پہ ایسے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، اس کی شکل بالکل بدل گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ بات یاد ہے کہ اگر وہ اس بات کو کہہ دے تو اس کی یہ کیفیت بدل جائے گی، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے غصہ آیا تھا، اس نے بات بڑی غلط کی تھی اور مجھے غصہ آنا تو فطری ہے، لیکن غصے میں انسان کی یہ حالت، یہ شیطان اس طرح چاہتا ہے اور پھر اس پہ ہنستا ہے کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جسے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کر، اور جسے مجھ پر فضیلت دی گئی ہے، دیکھو کتنا ہلکا ہے، کتنا میرے لیے آسان شکار ہے، کتنا اپنی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو خود اس سے گرنا اس کو کتنا آسان ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، تیرے ساتھ چمٹتا ہوں، جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹتا ہے کہ وہ مجھے مارتا ہے، پہلے تو ماں کو آواز بھی دیتا ہے اور جب اس کا بس چلتا ہے تو اس کے پیچھے چھپتا ہے اور پھر اس کے کپڑے اس کے جسم سے چمٹتا ہے۔ یہ دونوں عوض کے معنی، عوض اتصال بھی اس کا معنی ہے اور کسی کے پیچھے ہونا، کسی کی پناہ میں ہونا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔
لیکن یہاں پہ دو باتیں ہیں، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، میں شیطان کی اکساہٹ سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان دو طریقوں سے انسان کو ورغلاتا ہے، وہ دور سے بھی اس کو اکساہٹ دیتا ہے، دور سے بھی اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے، اور قریب آ کر بھی ایسا کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں یہاں پہ ان آیتوں سے ثابت ہیں، من ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ، کہ شیطان میرے پاس آ جائے۔ وہ اگر پاس نہ بھی ہو، دور سے بھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کتنے دور سے یہ تو اللہ کو پتہ ہو۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد، جنت سے اس کے نکل جانے کے بعد اس نے کہاں سے، وہ جنت میں تھے آدم علیہ السلام، اور شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دی، بات ڈال دی۔ فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ڈال دیا، برے خیال، اللہ کی نافرمانی کی بات اس کے دماغ، اس کے ذہن میں ڈال دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت میں واپس جا چکا تھا۔ دونوں طریقوں سے شیطان انسان کو غلط راستے پہ ڈال سکتا ہے یا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو پھر انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کر لیتا ہے۔ یہ متقی کے اوصاف میں قرآن نے یہ سورہ اعراف میں بیان کیا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو متقی لوگ ہیں جب شیطان کی طرف سے ان کو کچھ اکساہٹ اور کچھ وسوسہ پڑ جاتا ہے تو تذکروا کہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کی حس اتنی تیز ہو، جس طرح ایک آدمی کی صفائی کی حس تیز ہوتی ہے تو معمولی سی دور سے بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کو اپنے کپڑے پر تھوڑا سا معمولی سا داغ بھی گوارا نہیں ہوتا، ماحول میں تھوڑی سی گندگی بھی وہ فوراً بھاپ لیتا ہے۔ صفائی پسند انسان، پاکیزہ فکر والا انسان جس طرح گندگی سے بھاگتا ہے، اسی طرح متقی انسان جس کے دل کے اندر تقویٰ نے گھر کیا ہوا ہو، وہ بات سمجھ لیتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، یہ تو شیطان مجھے ورغلا رہا ہے۔ تذکر، فوراً وہ بیدار ہو جاتے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی، سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے کسی دوسرے راستے پر ڈالا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ متقی نہیں ہوتے ان کی مثال ایسی ہے جو گندگی میں عادی ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو گندگی میں عادی ہوتا ہے اس کو اگر بدبو آ بھی جائے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو کہتا ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے مومن کے اس طہارت و نظافت اور تقوی کے حس کو تیز کرتا ہے، اور جتنا یہ تقوی کا یہ حس تیز ہوگا اتنا ہی آدمی سب سے اچھا متقی بنے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے کپڑے متقیوں جیسے ہوں، متقیوں کا کوئی خاص ایڈریس نہیں ہے، کوئی خاص یونیفارم نہیں ہے، کوئی وردی نہیں ہے کہ وہ متقی پہن جائے تو وہ تو گھر میں ہی پہن لے گا۔ یہ دونوں باتیں، تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے ہر موقع پر شیطان کی اکساہٹ سے پناہ مانگ لینے کی ترغیب دی ہے، اور خاص کر تلاوت کے وقت۔ اب باقی کام شروع کرتے وقت ہم بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا نہیں بتایا گیا۔ قرآن پڑھتے وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کہا گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کام جتنا نازک ہو اور جتنا عظیم ہو تو اس کے ڈاکو بھی بڑے ہوتے ہیں. مال جتنا قیمتی ہو تو لوگوں کے منہ میں پانی بھی بھرا آ جاتا ہے اس کے بارے میں. تو باقی کاموں کے بارے میں شاید شیطان کچھ گزارا کر لے، اگرچہ کرتا نہیں ہے، شاید وہ غافل ہو جائے، لیکن قرآن پڑھتے وقت وہ غفلت کا کبھی بھی مرتکب نہیں ہوتا. وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی تو میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو خصوصی طور پر قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی بہت ضروری. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اس وقت کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے، سنت ہے. پڑھنی چاہیے، بس اللہ کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن پڑھتے ہو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کی دعا کر لو. اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینے کی دعا کرو. اور اس میں دنیا کا بھی ایک فائدہ یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. قرآن آدمی پڑھتا ہے شیطان کے شر سے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے. تو انسانوں میں جتنے بھی شیاطین ہیں انسانوں کے، ان کے شر سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے. اور اس کے عیب اور بھی کئی معنی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ العزیز موقع پر آ جائیں گے. حوض عاذ یعوذ کا معنی ہے پناہ یا چمٹنا. عائذ کا معنی ہے کسی کی پناہ لیے ہوئے یا کسی کے ساتھ چمٹے ہوئے تاکہ کسی سے بچ جائے، کسی شر سے بچ جائے. تعویذ بھی اسی سے لیا گیا ہے، جس طرح لوگ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. وہ اچھی ہے وہ چیز یا بری ہے، وہ تو اس چیز پہ منحصر ہے. اگر اس میں اللہ کا نام ہے، قرآن کی آیت ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کچھ لوگوں کو اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن جس میں اللہ کا نام نہ ہو، کوئی حدیث میں قرآن میں وارد کوئی آیت کوئی حدیث نہ ہو، تو پھر تو اس کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے اور اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بہرحال استعاذہ عربی میں اس کا معنی ہے الامتناع بشیء من مکروہ، کسی بری چیز سے آدمی کو بچنے کے لیے ایک سہارا. تو سب سے بڑھ کر سہارا تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تعوذ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس میں حکمتیں بھی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو اس میں مزید حکمتوں کی اس وجہ سے اس کا ذکر کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہے اور یہ اس وجہ سے، یہ باتیں غلط ہیں. بس جو اللہ کا حکم ہے وہ حکم کے طور پر ماننا چاہیے، بندہ اس کو کہتے ہیں. ہاں دوسرے نمبر پر یا کسی کو سمجھانے کے لیے جو ابھی مومن نہیں بنا ہے یا ابھی اس کو اس کی ضرورت ہے، بیمار ہے وہ. امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن کے جو دلائل ہیں اس کی مثال غذا کی ہے، خوراک چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، عالم کے لیے، جاہل کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، پڑھنے والے نہ پڑھنے والے، سارے انسان چھوٹے سے چھوٹے بچے جو آج پیدا ہوا اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. لیکن دوا کی ضرورت بیمار کے لیے ہوتی ہے. تو جو منطقی اور عقلی قسم کے دلائل ہیں وہ بیماروں کے لیے،
جب ایک آدمی بیمار نہیں ہے تو اسے اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال بیماروں کے لیے یہ باتیں سمجھنی چاہیے تاکہ اگر بیمار مل جائے تو بیمار کا علاج ہو۔ سړی داس لراتل ندی پکار چې خپل ټلیفون نشي خاموش کولی، چې ټلیفون یې ضروري بس هغه دې بیا نه راشي، هغه ته ووایي چې بیا ستا ټلیفون ضروري دی نو بیا خو ټیک ده، بیا تا په ټلیفون کار حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم رسمی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں تو شاید وہ فوائد ہم حاصل نہ کر سکیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں علم ہو تین باتوں کا، اور ان تین باتوں کا علم اس انداز سے ہمارے ذہن میں اس کا حضور ہو یا وہ تازہ ہو کہ وہ ہماری کیفیت اور حالت پر حاوی ہو جائے، ہماری کیفیت اور ہماری فکری حالت اس کے مطابق، اس علم کے مطابق ڈھل جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ فکری حالت جو ہماری ہوئی ہے وہ ہمیں عمل پر آمادہ کرے۔ اگر ہمیں علم نہ ہو، اگر وہ علم ہمارے فکر پر حاوی نہ ہو، اور اگر وہ ہمارے فکر پر اس درجہ حاوی نہ بن جائے کہ ہمیں عمل پر آمادہ کر دے، تو تب پھر یہ وہ تمام فوائد جو اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے مطلوب ہیں وہ ہم حاصل نہ کر پا سکیں گے۔ کس بات کا علم؟ تین باتوں کا علم۔ ایک اس بات کا علم کہ میں بندہ ہوں اور بندہ عاجز ہوتا ہے، میں کمزور ہوں، میرا علم اور میرے وسائل و ذرائع اور میرے اوقات وہ نہیں ہے کہ میں جو چاہوں اپنے لیے خیر حاصل کروں اور جو شر چاہوں اپنے سے دفع کروں۔ اس لیے کہ نہ میرے پاس قوت ہے اور نہ میرے پاس وہ علم ہے جو مجھے یہ بتائے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ شاید ایک چیز کو میں اپنے لیے خیر سمجھوں وہ میرے لیے شر ہو، اور ایک چیز کو میں اپنے لیے شر سمجھوں وہ میرے لیے خیر ہو۔ اس لیے کہ میری معلومات میری مجہولات سے بہت کم ہے۔ مجھے جو کچھ پتہ ہے وہ ان چیزوں سے بہت کم ہے جو مجھے پتہ نہیں۔ جو چیزیں میری گرفت میں ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے جو میری گرفت میں نہیں ہے۔ یہ میرے علمی قوت کی بھی یہ حالت ہے، میری جسمانی قوت کی بھی یہ حالت ہے، میری دماغی قوت کی بھی یہ حالت ہے۔ یہ چیز اگر ذہن میں تازہ اور آدمی اس کو شعوری طور پر سمجھے کہ ہاں میرا علم وہ نہیں ہے کہ میں اپنے علم کے بلبوتے پر سارے خیر اور سارے فوائد حاصل کر لوں، اس لیے کہ نہ مجھے ان سارے فوائد کا علم ہے اور
حصول کی میرے پاس قوت ہے، نہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ شر اپنے آخری حد تک کیا چیز ہے اور اس کے کتنے کتنے گوشے ہیں، کہاں کہاں پہ وہ شر پایا جاتا ہے اور کس کس در سے، کس کس کلو، کس کس سوراخ سے وہ شر میرے پاس آ سکتا ہے، کس کس طریقے سے وہ آ سکتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ بتائے، کسی انسان کو نہیں پتا کہ شر کے آنے کے کتنے دروازے ہیں اس دنیا کے اندر، انسان کے پاس شر کے آنے کے کتنے دروازے ہیں، کتنے درز ہیں، صرف دروازے نہیں، کھڑکیاں نہیں، راستے نہیں، کتنے چھوٹے سوراخ ہیں۔ یہ آپ کے موبائل میں اور آپ کے کمپیوٹر میں جو وائرس آتا ہے وہ ضروری ہے کوئی بڑے دروازے سے وہ آتا ہے کسی طریقے سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کے موبائل اور آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ چکا ہوتا ہے۔ تو شر کے آنے کے سارے دروازوں کا انسان کو علم نہیں، اور خیر کے حصول کے تمام وسائل انسان کے پاس اپنے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے پاس بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ آدمی شعوری طور پر اس چیز کو سمجھے، دوسری بات وہ شعوری طور پر اس کو سمجھے کہ میرا رب اور میرا خالق و مالک وہ ایسی ہستی ہے کہ جو بہت مہربان ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، کریم ہے، دعائیں سنتا ہے، بندے کی فریاد سن کر پھر اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ میں جب پکاروں تو مجھے جواب دیتا ہے، میری بات سنتا ہے، مجھ سے واقف ہے، مجھے جانتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، کس حالت میں ہوں، میری اوقات کیا ہے، میرا عجز اور اپنی قدرت، ان دونوں کا وہ علم رکھتا ہے اور بکمال علم رکھتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کو سڑک پار کراتی ہے، صاحب تو اس کو انگلی سے پکڑتی ہے، وہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے بچہ، نہیں میں خود دوڑ کے پار کر سکتا ہوں، ماں اس کو کہتی نہیں تم دوڑو گی تو گاڑی تمہیں ٹکر مارے گی، وہ پکڑتی ہے اس کو۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اور وہ اپنے بندے کی فریاد سنتا بھی ہے۔ وہ خود بندے کو کہتا ہے کہ مجھ سے فریاد کر، وہ خود بندے کو کہتا ہے مجھے پکار، مجھ سے مانگ، مجھے یاد کر، اور اس بات پہ عقیدہ رکھ کہ میں سنتا ہوں تیری پکار۔ اگر انسان کے ذہن کے اندر یہ چیز مستحضر نہ ہو اور بالکل اس کو شعوری طور پر اس کا احساس نہ ہو تو ظاہر ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ شعوری طور پر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، وہ میری تمام حالات سے واقف ہے۔ اور پھر تیسری اس بات کا احساس اور علم ہو کہ شیطان انتہائی خطرناک چیز ہے، شیطان حد درجہ میرا دشمن ہے، عدو مبین۔ اگر وہ اس بات کو نہ مانتا ہو کہ شیطان میرا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے پناہ کیسے مانگے؟ وہ سمجھے اس بات کو کہ بحیثیت انسان یہ شیطان میرا دشمن ہے، اس نے دشمنی کی کوئی کمی چھوڑی نہیں، کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی۔ میری طرف سے دوستی ہو رہی ہے لیکن اس کی طرف سے کبھی بھی دوستی نہیں ہوئی۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مثال پوری انسانی تاریخ کی کوئی پیش کرے کہ کبھی شیطان نے انسان کی خیر خواہی اور بھلائی بھی کی ہو یا اس سے دشمنی چھوڑ دی ہو۔
یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک بڑی دشمنی میں ناکام ہو کر چھوٹی دشمنی پر اس پہ اتر آیا، یا کسی دو فائدوں میں سے ایک فائدے کو لے کر دوسرے فائدے کو نظر انداز کیا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیطان نے انسان سے اپنی دشمنی کبھی چھوڑ دی ہو۔ یہ انسان ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اس کی دوستی میں مسلسل ایک دوسرے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اگر انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ نہیں ہے اور اس بات کو وہ نہیں سمجھتا کہ شیطان میرا دشمن ہے، تو پھر اس سے پناہ کیوں مانگے؟ بھئی دوست سے تو کوئی پناہ نہیں مانگتا۔ اگر آپ کا دوست آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا دوست آ رہا ہے، تو آپ تو اس کے استقبال کے لیے جائیں گے، آپ اس سے بھاگیں گے تو نہ۔ اگر بھاگیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آ جائے۔ آپ کسی کی پناہ تب لیں گے جب آپ آنے والے کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اگر شعوری طور پر ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، تو پھر ہم اس سے پناہ مانگیں گے تو زبانی کلامی پناہ مانگیں گے نا۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ تو دلوں پر، ہم تو ایک دوسرے کو صرف زبان کے حوالے سے جانتے ہیں، دل کے حال تو اللہ کا علم ہے۔ لیکن اللہ تو ہمیں دل سے جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم براہ راست دل کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کیا ہے۔ تو یہ تین باتیں اگر ہمارے احساس کے اندر تازہ نہ ہوں، اور اتنے تازہ نہ ہو کہ وہ ہمارے فکر کو اپنے گرفت میں لے لیں، ہمارے فکر کے جو زاویے سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان کو قابو کر لیں، یہ تینوں احساس اگر ہماری فکر کو قابو نہ کر دیں، اور پھر اس حد تک قابو نہ کر دیں کہ ہم اس فکر سے آگے بڑھ کر عمل پہ آمادہ، اور عمل یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیں، جس طرح بچہ بھاگنے سے پہلے یا کوئی چیز ہو، کوئی مشکل آنے سے پہلے فوراً اس کے منہ سے بھی اختیار نکلتا ہے کہ اے میری امی۔ اسی طرح اگر ایک مومن کے ذہن پہ اس بات نے، اس علم اور اس فہم نے، ان تین باتوں کے فہم نے اتنا اس پہ قابو نہ کیا ہو کہ وہ اگر بے اختیار کوئی بات کہنا چاہے تو وہ یہی بات کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ، چاہے مجھے فی الوقت کوئی کسی شر کا احساس نہ ہو کہ اس وقت مجھے کون سا شر درپیش ہے، اس لیے کہ میں نے سورہ المؤمنون کی آیت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کسی خاص حالت کے بغیر عمومی حکم دیا گیا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شر کا احساس ہو، وہ تو ہو جائے، وہ تو سورہ اعراف کے حوالے سے وہ بھی بات بتا دی، لیکن اگر نہ بھی ہو جائے تب بھی مجھے یہ ہر وقت یہ احساس ہو کہ کیا معلوم، مجھے کیا پتا ہے کہاں سے کوئی چیز آ گئی ہوگی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دشمن تو ان دروازوں سے واقف ہے جن دروازوں سے میں واقف نہیں ہوں، اور نہ میں اپنے تجربے اور اپنے علم کی بنیاد پر اس سے۔ میں نے ایک دفعہ کسی جگہ پہ جنازے میں ایک نقطہ میں نے پیش، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں اپنے عقل کی بنیاد پر اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم شیطان سے بچ جائیں گے۔ میں نے کہا اس کا تو تجربہ تو ہمارے بابا سے بھی زیادہ ہے، تجربے کی اگر بات ہے وہ تو ہمارے بابا سے بڑی عمر کا ہے، آدم علیہ السلام کو اس کے سامنے پیدا ہوئے، تمہارا کتنا تجربہ ہوگا کہ تم اس تجربے کی بنیاد، وہ سارے انسانوں کے تجربے تو اس کے سامنے سے گزر چکے ہیں، انہوں نے تو قوموں کے تجربے دیکھے، اس شیطان نے تو قوموں کے تجربے دیکھے، یونانیوں کے دیکھے، رومیوں کے دیکھے، بابل والوں کے دیکھے، مصر والوں کے دیکھے، چین والوں کے دیکھے، مغرب اور مشرق کے والوں کے دیکھے، ہندوستان والوں کے تجربے اس نے دیکھے، ساری چیزیں تو اس کے سامنے گزری۔ تم کتنا تجربہ حاصل کرو گے اتنی عمر کے اندر کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کے شر سے بچ جاؤ گے؟ اسے جتنے گن آتے ہیں اتنے گن انسان کو کیسے آتے؟ تو یہ تینوں احساس تازہ ہوں۔ اب ایک بات کہ شیطان واقعی اتنا خطرناک ہے، اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں تفصیل میں جانا پڑے گا۔ شیطان کے 4 نام تقریباً آئے ہیں روایات کے اندر، ایک اس کا اصل نام ہے اور 3 اس کے وصفی نام ہیں۔
میں لکھا ہے عزازیل، پشتوں میں بھی اس کو عزازیل کہتے ہیں. پشتوں کے جو شعراء ہیں انہوں نے بھی عزازیل کے نام سے اس کو یاد کیا. اور میں نے آج سوچا کہ یہ عزازیل کا جو مادہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے عزل. عزل نسب، کسی کو معزول کرنا، معزول کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نام کے اندر ایک بات ہے کہ معزول کرنے کا معنی اس کے سرشت کے اندر ہے. اس کے قریب پھٹکو گے تو اپنے منصب سے معزول ہو جاؤ گے. اس کے قریب جاؤ گے، خود تو یہ معزول ہو چکا ہے، خود تو یہ جنت میں تھا، معزول ہو. اس منصب سے، جو منصب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا جنت میں رہنے کا، معمولی منصب تو نہیں، اس منصب سے تو یہ معزول ہو چکا ہے. لیکن اس کی سرشت میں یہ بات ہے کہ اس کے پاس جو بھی پھٹکے گا، وہ کیا کہتے ہیں اردو میں، جی خود تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ وہی چیز ہے، خود تو یہ ڈوبا ہے، لیکن جو اس کو ٹچ کرے گا، جو اس کے قریب جائے گا، وہ اس کو بھی اپنے منصب سے معزول کر دے گا. اور 3 نام اس کے وصفی نام ہے. ایک نام اس کا ابلیس ہے. اللہ سے یبلس کا معنی ہے حد درجہ نا امید. یہ انسان کی صفت نہیں ہونی چاہیے نا امیدی. نا امیدی جس طرح اقبال نے فرمایا تھا، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. نا امید شخص علم سے محروم ہو جاتا ہے، معرفت سے محروم ہو، خود اپنے آپ کی پہچان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور قرآن نے فرمایا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیسے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہو؟ گناہ ہے. نا امید انسان، وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ ہوگا اس طرح کی اس کی شکل انسان کی ہوگی، لیکن وہ اندر سے انسان نہیں، اندر سے وہ بدلا ہوا ہوگا، کچھ اور چیز ہوگی. یہ شیطان ابلیس اس کو پتا ہے کہ بس میری عاقبت برباد ہے. اس کو پتا ہے کہ میں برباد ہوں، میری انجام ہی تباہی ہے. تو یہ ابلیس ہے. اور دوسرا وصفی نام اس کا ہے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے، غرور. غرور ایک ہے غرور. غرور جس طرح اردو میں ہم غرور تکبر کو کہتے ہیں، عربی میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں. اور غرور غین کی زبر کے ساتھ، غرور کا معنی ہے دھوکہ دینے والا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے، اور اس دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سبب بنا کر شیطان بھی تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. شیطان بھی اسی سے فائدہ لیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو بطور دھوکے کے سامان، بطور دھوکے کے ذریعے، ایک ٹول کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ. آخر میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ تم کیوں روشنی سے محروم ہو گئے. اسی لیے محروم ہو گئے کہ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اللہ کے بارے میں شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تھا. شیطان نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو. اس نے تمہیں منع کیا تھا، اس نے تمہیں روکا تھا خدا کی پہچان سے، اللہ کی صحیح معرفت سے. تو جسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں، ظاہر وہ شیطان کے دھوکے میں آئے، اور جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی وہ شیطان کی دھوکے میں نہیں آئے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. پھر وہ زبردستی تو نہیں کر سکتا. تو یہ ہے غرور، دھوکہ دینے والا. اور کئی طریقوں سے وہ پھر دھوکہ دیتا ہے.
ایک طریقہ وہ ہے جس طریقے سے اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا کہ تمہارا جو یہ منصب اور جو یہ مقام آج ہے یہ تمہاری حیثیت سے بہت نیچے ہے. تم جس کرسی پر ہو یا جس مقام پہ ہو فی الوقت تم اس سے بڑے مقام کے اہل ہو اور میری بات مانو میں تمہیں اس سے بڑی کرسی دلاؤں گا. آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا تو اس کو کیا کہا؟ اس کو یہی کہا کہ ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اس درخت کو کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے, اس موجودہ مقام سے بہت اونچے ہو جاؤ گے اور جنت میں ہمیشہ رہو. اب جنت میں تو ہو لیکن پھر ہمیشہ کا پروانہ ملے گا. اسی طریقے سے شیطان دنیا میں انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو جتنا ہے, تو جتنی بڑی چیز ہے, لوگ تمہاری اس طرح کی قدر نہیں کرتے, تو ناشکری پر بھی اس کو آمادہ کر دیتا ہے. اللہ کی بھی ناشکری کرتا ہے, وہ انسانوں کی بھی ناشکری کرتا ہے, اور پھر کسی جعلی دھوکے کسی بھی طریقے سے غلط حرام حلال نہیں جانتا, پھر کہتا ہے کہ اچھا میں اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچاؤں گا, تو اس کے لیے پھر غلط ذرائع اختیار کرتا ہے. اور یہی ہوتا ہے شیطان کا طریقہ کہ وہ اس کو معزول کرتا ہے اپنے اس منصب سے, اس منصب سے پھر اس نیچے گراتا ہے. یہی نیچے گرانا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مقصد کے بارے میں پاگل ہو جائے اور جائز اور ناجائز ذرائع کی تمیز ختم کر کے وہ بس دوڑتا ہے ایک مقصد کے پیچھے. اور قرآن نے فرمایا سول لہم واملا لہم, سول لہم, یہ تم جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا ہے, بہت ٹھیک کر رہے ہو, بالکل صحیح درست راستے پہ جا رہے ہو, اس کے نزدیک درست ہے, لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے درست ہو, تیرے لیے درست نہیں ہے. واملا لہم, آج نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جاؤ گے. گناہ کی بات ذہن میں آتی ہے, گناہ کی توبہ کر لو گے, توبہ کر لو, بڑھاپے تک بڑا وقت ہے, موت تک پھر بڑا وقت پڑا ہے. تو پھر یہ سب والے لہم واملا لہم, تصویف اس کو کہتے ہیں, کر لو گے موقع مل جائے گا. اسی طریقے سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اور چوتھا وصفی نام اس کا شیطان ہے جو یہیں پہ ذکر ہوا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان, شیطان کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے؟ شطن, شطن کا معنی ہے بہت دوری. شیطان ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے, وہ بہت دور ہے, اس کے اور رحمت کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے. اور انسان کے لیے بار بار اس کا ذکر شیطان کے عنوان سے یہ معنی دیتا ہے کہ تم اس کو اپنے سے دور رکھو اور اس سے دور ہو جاؤ, اس کو قریب نہ آنے دو, خود بھی اس کے قریب نہ جاؤ اور اس کو بھی اپنے قریب نہ آنے دو. اور ایک معنی شیطان کا اگر ہم اس نون کو اصلی نہ سمجھے, شاط یشیت سے اس کو لے لے تو پھر اس کے تین معنی آتے ہیں. شاط یشیت کا معنی ہے جلنا, وہ جلتا ہے, حسد میں جلتا ہے. جب انسان نیکی کرتا ہے, حدیث میں یہ بات آئی ہے عرفات کے میدان میں جب حاجی لوگ, شیطان اس وقت مٹی لے لے کر اپنے سر پر ڈالتا, او بس آج تو چلے انسانوں کی مغفرت ہو گئی, لوگوں نے معافیاں مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر, میرے سارے کئے کرائے پر پانی پھر گیا, میری ساری محنت غارت گئی. تو جب انسان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو یہ چلتا ہے, اچھا میری محنت تو رائے گا گئی, میں نے چاہتا کہ اس کو جہنم میں اپنا ساتھی بنا لوں, وہ تو میری محنت ضائع ہو گئی. اور ایک معنی ہے اس کا ہلاک ہونا, تباہ, خود تباہ ہوا ہے, دوسرے کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے. شیطان کا معنی ہے تباہ و برباد. اور ایک معنی شاط یشیت کا ہے
غصے میں آخری حد تک جانے والا. خود بھی یہ ہے، اسی طرح ہے، انسانوں پر اس طرح غصہ ہوتا ہے، اور جب اپنے ناکام ہوتا ہے تو پھر اسی طرح غصہ ہوتا ہے، اور انسان کو بھی اتنا غصہ دلاتا ہے کہ پھر اس کی شکل بھی بگڑ جائے، اس کے عقل پر بھی پردہ پڑ جائے، اور وہ ایسی چیزیں اور ایسے کام کر گزرے جو انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں. لیکن اس نام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں شیطان کی تاریخ کو کہ شیطان کے اندر اور کیا کچھ ہے. اس نے حسد کی ابتدا کی، حسد کی ابتدا کی. جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ حسد میں جل گیا. اچھا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی فضیلت والا ہے، اور پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے. حکم تو دیا گیا تھا پہلے کہ ابھی اس کو پیدا نہیں کیا گیا تھا. حکم یہ تھا کہ جب میں اس کو پیدا کروں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں تو پھر اس کے سامنے سجدہ کرنا. تو شیطان کے ذہن میں تو یہ حسد تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ نہیں کرے گا. اس کے دل کے اندر جو حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن جب تک اس نے سجدے سے انکار عملاً نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے دربار بھی نہیں بنایا تھا. صرف شک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے، شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم تھا، لیکن شک کا لفظ میرے انسانوں کے حوالے سے بتایا. اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ نہیں کرے گا. ابھی سے اس کے دل کے اندر یہ ارادہ پک رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا سجدہ. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب تک اس نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تب اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا بھی نہیں دی. لیکن بہرحال ایک بات سزا حسد کی تھی. حسد، اس کے اندر حسد ہے. اور زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ جس نے جو شیطان نے انسان سے کرایا وہ بھی حسد تھا. کہ قابیل کے بارے میں قابیل کو دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تیرے بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور تیری قبول نہیں ہوئی. یہ کیسی بات ہوئی؟ تیرا بھائی تو تجھ سے آگے چلا گیا، اس کی قربانی قبول ہوئی اور تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے اس کو قتل پر بھی آمادہ کر دیا. دوسری بات شیطان کے اندر یہ ہے کہ اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. براہ راست اللہ تعالیٰ کا امر نہیں مانا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے آرڈر نہیں مانا. گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سورنٹی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نہیں مانی. اس کو خالق اس نے مانا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اس نے اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں رب مانا، رب بما اغویتنی، تو میرا رب ہے. خالق کے معنی میں تو میرا رب ہے. بما اغویتنی، ہدایت اور گمراہی تیرے ہاتھ میں ہے. بعزتک لأغوینہم، قسم بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی اس نے کھائی. لأقعدن لہم صراطک المستقیم، صراط مستقیم کو صراط مستقیم بھی کہا، اپنے کام کو گمراہی بھی کہا. انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دو، قیامت بھی اس نے مان لی. بعث بعد الموت پر بھی ایمان رکھا. دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی، قسم بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھائی. لیکن جو کام نہیں کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کا امر نہیں مانا. یہ بنیاد ہے. یہ سیاسیات میں کسی طالب علم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاسیات کے طالب علم کو اتنی بات کم از کم سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں جو سورنٹی ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی ہے. باقی نظاموں میں حاکمیت کس کی ہوگی؟ تو کسی نظام میں حاکمیت لوگوں کی ہوگی، عوام کی ہوگی، کسی میں کسی بادشاہ کی ہوگی، کسی میں کسی پوپ کی ہوگی، کسی میں کسی کونسل کی ہوگی. لیکن اسلام میں حاکمیت اللہ تعالیٰ، اور اسی حاکمیت سے اور اسی امر سے انکار کرتے ہوئے وہ
شیطان بنا. شیطان بنا. انسان پھر وہ مومن نہیں رہتا، انسان نہیں رہتا، شیطان بن جاتا ہے. اور ایک اور بات جو شیطان نے کی وہ کیا تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ دی کہ یہ تم نے کیا ما لک الا تسجد اذ امرتک، تو تجھے کیا ہوا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو اور تم نے نہیں کیا. تو قال انا خیر منہ. تنبیہ سے انسان بیدار ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو پھر وہ اعتذار کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے، معافی چاہتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، خود کو گناہگار سمجھتا ہے. لیکن شیطان مزید بھڑک اٹھا اور اس نے ایک دلیل بھی دے دی. اپنے ذہن میں اس کے اندر ایک دلیل تھی. وہ دلیل کیا تھی کہ انا خیر منہ. وہ عقل اور وہ فہم جو اللہ رب العالمین نے اس کو اس لیے دیا تھا کہ تو اپنی بندگی اور میری ربوبیت کو سمجھ لے. تو اس بات کو سمجھ، اس عقل اور اس فہم کی بنیاد پر کہ تو بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے تجھے عقل دی ہے، فہم دی ہے. اسی عقل کو پھر اسی رب کے حکم کے خلاف استعمال کیا. اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں، پچھلے حکمت کے موضوع پر میں نے یہ بات کلی تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ صرف عقل کا استعمال کافی نہیں ہے. صرف عقل کا استعمال پھر ایسا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ گاڑی کے ایکسیلیٹر کو دبائیں اور دوڑیں، تو اس کا انجام ابھی کچھ لمحے بعد پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا. نہیں، اس کا کنٹرول استعمال ہونا چاہیے، اس کا متوازن استعمال ہونا چاہیے. اس نے عقل کو اللہ رب العالمین کے امر کے مقابلے میں استعمال کیا، امر کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں استعمال کیا. یہ شیطان کا کام ہے. جو انسانوں میں بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، وہ شیطان ہے. وہ شیطان ہے. اور ایک کام اور اس نے کیا. وہ کیا اس نے اپنی نسل پر غرور کیا. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا کیا گیا. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے میں یورپی ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں ایشین لوگوں سے، میں امریکن ہوں، امریکہ والے ایشیا والوں اور افریقہ والوں سے بہتر ہیں، یونانی سارے لوگوں سے بہتر ہیں، جرمنی لوگوں سے بڑھتر ہیں، عرب عجم سے بڑھ کر ہیں، کالے گورے کالوں سے بڑھ کر ہیں، پختون اور بنگالی سے بہتر ہے اور بنگالی پنجابی سے بہتر ہے اور فلان فلان سے بہتر ہے. اور پھر ایک نسل سے اس کے بعد ختم نہیں ہوتی، پھر ایک خیل دوسرے خیل سے برتر ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے بڑھ کر ہے. یہ شیطانی فلسفے ہے. شیطان نے اس کی دریافت کی ہے، اس کی ایجاد کی ہے. اس کا موجد شیطان ہے. نسلی غرور اور نیشنلزم کا بانی شیطان ہے. اس کو غرور کا ذریعہ بنانا، اس کو تفاخر کا ذریعہ بنانا، یہ شیطانی تدبیر ہے. اور اس کے بعد اس نے جو کیا، انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، انسان کے اندر کئی چیزیں ہیں. انسان کے اندر عقل ہے، اس کا غلط استعمال اس نے سمجھایا جس طرح خود کیا. انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے، اس کا اس نے غلط استعمال کیا، اور اتنا غلط استعمال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے محبت کی وجہ سے خدا کا بیٹا بنا دیا. انسان کے اندر غضب اور دشمنی کی بھی ایک فطرت ہے، ایک فطری وصف انسان کے اندر ہی بھی ہے. کسی سے غضب بھی، کسی سے غصہ بھی ہوتا ہے، کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے. اسی دشمنی کو اس انداز سے اٹھانا کہ کسی کو ناپسندیدہ قرار دے کر اس کو نیچے گرا دیا، جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے گرا دیا دشمنی کی بنیاد پر. جتنے بھی نظریات دنیا کے اندر ایجاد ہوئے، شیطان کی انہی
اوصاف اور انسان کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں فطری طور پر اس کا امتحان لینے کے لیے، اسی کے اندر عدم توازن پیدا کر کے پیغمبروں نے اس کے اندر توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے اسلام کو جو بھیجا ہے اور انبیاء کو جو تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات میں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو انسان کے اندر جو اوصاف ہیں اور جو فطری چیزیں ہیں ان کو رکھا جائے، ان کو باقی رکھا جائے، لیکن متوازن طور پر اس توازن کو نہ بگاڑا جائے۔ اور اس توازن کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کائنات کے اندر اس توازن کو مثال کے طور پر وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ کائنات ایک توازن کی بنیاد پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر، لیکن اس حکم کی جو ظاہری شکل دنیا میں وجود میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ توازن ہے۔ تو انسانی زندگی میں، انسانی اوصاف میں، انسانی رویے میں، انسانی فطرت کے جو عناصر ہیں، ان عناصر، ان ایلیمنٹس میں توازن، شیطان اس توازن کو بگاڑتا ہے، اور اس توازن کے بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ مختلف غلط نظریات دنیا میں پھیل گئے، پیدا ہوئے اور پھیل گئے، اور ابھی تک انسان ان غلط نظریات سے چمٹا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس توازن کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ تو یہ پھر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا طریقہ ہے۔ اور ایک بات اتباع ہوا، املاء اور تصویف، املا لہم، ہو جائے گا کام، آج نہیں کل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے، وقت ہے ابھی، یہ بات خوب سے خوب تر کی تلاش۔ اور ایک بات یہ قرآن نے فرمایا وَغَرَّهُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں غلط تصورات، اللہ کے بارے میں غلط تصورات، لوگوں کے ماحول میں انسانوں کو سمجھایا ہے، انسانوں کو اس انداز سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفات اور وہ صفات، یہ نہیں ہے، یہ ہے لیکن اس کا یہ معنی ہے، نہیں اس کا یہ معنی ہے، نہیں اس کے اندر یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں غلط رہنمائی اور انسان کی فطرت کے بارے میں اور اس کی فطری عناصر کے بارے میں جو ان عناصر کے اندر عدم توازن سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے فائدہ لے کر شیطان پھر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور قرآن پڑھتے ہو تو اعوذ باللہ اس لیے پڑھو کہ پھر تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آیت ایک ہوگی اور اس کا معنی تمہیں کوئی دوسرا، اس طرح قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہر پیغمبر جب تلاوت کرتے تھے تو القى الشیطان فی امنیتہ، این اس تلاوت کے دوران، این اس قرآن کے وحی کے بیان کے دوران شیطان پھر اپنا کام چلاتا تھا۔ شیطان پھر تو اس زمانے میں تو وحی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بیان فرما لیتا تھا، ثم یحکم اللہ آیاتی، اب تو وحی نہیں آتی، تو ہمارے لیے پیشگی یہ انتظام ہے کہ پہلے سے شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میری پناہ مانگو اور میری پناہ میں آ جاؤ، اور میں تجھے پناہ دوں گا بھی اور میں تجھے راستے پر چلاؤں گا بھی۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم سب بیماران ملگری ہوئی دعا دپار درخواست کرے دعاؤں کے اللہ تعالیٰ داغی بیماروں میں شفا نصیب کی، اور زمین قریبی رشتہ دار نم دا وفات خبر راغلے دن اور دپار دعاؤں کے